قرآن حکیم میں بہت سے واقعات انسانوں کی رہنمائی اور عبرت کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہود قوم کا ہے جو سبت کے نام سے معروف ہے۔ سبت عربی زبان میں ہفتے کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ بحر قلزم کے ساحلی شہر ایلا کے کنارے آباد تھے۔ مچھلی کا شکار ان کا قدرتی ذریعہ معاش تھا۔ یہ قوم نسلاً بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قریباً 1100 میں اس خطے میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یوم سبت خاص اہمیت کا حامل ہے اور متبرک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اپنی روایت کج روی کی بنا پر اپنے پیغمبر سے اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن برائے عبادت مقرر کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے باز رکھنا چاہا، لیکن ان کا اصرار حد سے تجاوز کر گیا۔ آخر بذریعہ وحی الہی موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اصرار بیجا پر ہفتے کے دن کو عبادت کا دن مقرر کر دیا ہے۔ آپ انہیں مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار حرام کرتے اور اسے صرف عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سبت کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے سوا ان افعال کو اس دن اختیار نہیں کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے۔ طویل مدت تک بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت سبت کی عزت و حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام قرار دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی روایتی کجروی اور متمردانہ سرکشی بروئے کار آتی گئی۔ وہ سبت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگ بڑھتے گئے۔ چونکہ مچھلی کا شکار ان کا محبوب معاشی مشغلہ تھا، لہذا بنی اسرائیل اسی کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ سبت کے علاوہ باقی دن مچھلیوں کو پکڑنا مشکل تر ہو گیا، یہاں تک کہ 6 دن یہ کیفیت ہو جاتی کہ گویا پورے قلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، مگر سبت کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر محض ہاتھوں سے بھی بآسانی گرفت میں آ سکتی تھیں۔ اب وہاں کے کچھ لوگوں سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اپنے لیے راہ نکالی۔ ایک ہیلا کیا، انہوں نے ایسی چال چلی کہ جس سے ان کو ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرنا پڑتا، مگر جو مچھلیاں ہفتے کے دن ساحل کے قریب آتی تھی وہ وہیں ساحل کے قریب پھنس جاتی، اور دوسرے دن جب اتوار آتا تو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور تعویل یہ کرتے کہ ہم نے ہفتہ کے دن شکار نہیں کیا۔ جب اپنی قوم کو ایسا کرتے دیکھا تو وہاں کے سلیم الفطرت لوگوں نے ان کو روکا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سلیم الفطرت لوگ ان لوگوں کو سمجھاتے ان کے غلط کاموں پر۔ ان 2 گروہوں میں ایک تیسرا بھی تھا جو خود نہ لوگوں کو یہ دھوکے اور مکاری سے روکتا اور نہ ہی ان کے غلط کام میں شریک ہوتا، اور بجائے اپنے دھوکے باز اور کرپٹ لوگوں کو سمجھانے کے اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو ہی سمجھاتا جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اور حق بات کہتے، اور ان لوگوں سے کہتے کہ یوں تم لوگ ان لوگوں کو سمجھاتے ہو ان کے لیے تو عذاب آنا ہے ہی۔ تو وہاں کے سلیم الفطرت لوگ جواب دیتے کہ وہ یہ کام رب کے لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا، سمجھایا تھا، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ آخر کار وہاں کے شریر لوگ نہیں سدھرے تو پھر ان لوگوں کو عذاب کے طور پر بندر بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ رب نے ان شریر لوگوں کو عذاب دیا اور ان سلیم الفطرت لوگوں کو بچا لیا، مگر جو لوگ بیچ میں تھے ان کا ذکر نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس پر علماء کی 3 رائے پائی جاتی ہے۔ ایک کے مطابق ان کو بھی ساتھ عذاب ہوا، دوسری کے مطابق وہ بھی بچا لیے گئے تھے، اور تیسری کے مطابق ان کا معاملہ مبہم ہے۔ اور حق بات یہی ہے کہ حقیقت کا علم تو رب ہی کو ہے، وہ بہتر جانتا ہے، مگر یہاں یہ بات سوچنے کی ضرور ہے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، گویا اس سے ان کا معاملہ پسندیدگی کا تو بالکل معلوم نہیں ہوتا۔
جبکہ اس کے برعکس حق بات کہنے والوں کی نجات کا ذکر آیا ہے، اور اس بات میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں آ سکا کہ حق کہنے والے لوگ بیچ کے لوگوں سے بہتر تھے۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔